بخت نصر سی نا بخت نصر اے مجوسی ٹائپ دا بندہ سی تے انہیں یہودیاں تے بڑا ایک قسم دا بڑا ظلم کیتا سی. یہودی تو بیت المقدس تے قابض سن, ہیکل سلیمان انہوں نے بڑھایا ہویا سی. اتھوں پھر جڑا بخت نصر سی اے مجوسی ٹائپ دا بندہ سی, اے جدو یہودیاں تے حملہ کرنے واسطے آیا نا تے عیسائیاں نے پھر ان دا ساتھ دیتا مجوسی دا کہ یار تو اگرچہ بخت نظر ہے بڑا تو ظالم بادشاہ ہے تو یہودیاں تے حملہ کر, اسی تیرے نال, ٹھیک ہے نا. جی میں پاکستان دے وچ حملے ساڑھے حکمران خود کروا رہے ہیں. اے جناب جدو بخت نصر نے پھر یہودیاں تے کیتا نا ظلم اتنے بیت المقدس اے نے جناب بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ سی, بہت ظالم بادشاہ سی. اے نے جناب ہزاراں یہودی مسجد اقصی میں جا کے قتل کر دیتے. اتنے جناب بخت نصر نے پھر کی کیتا کہ جناب وہ جڑے مردار سن مردار انہیں چکوا کے مسجد میں چھوڑ دیتے. اس بخت نصر نے گھوڑے مسجد اقصی دے وچ بننے, اتنے گھوڑیاں نے پیشاب کیتا, بڑی بے حرمتی کی تھی, بڑی بے حرمتی کی تھی, ٹھیک ہے نا. اس واقعے جو آپس سے گتھم گتھی کر رہے سن تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں نازل فرمایا. حالانکہ عیسائیوں دا قصور سی, عیسائی جدو جان دے سن, حالانکہ مسجد اقصی دا عیسائی بھی احترام کر دینے, یہودی بھی احترام کر دینے, مسلمان بھی احترام کر دینے. مسجد اقصی دا بیت المقدس دا یہودی اس واسطے احترام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار سلیمان علیہ السلام دا ہیکل سلیمانی ہے, اسی خود بڑھایا اس کے ہاتھ نال, ساڈے سلیمان علیہ السلام بڑھایا, اے جدے مسجد اقصی بڑی احترام کرتے ہیں. عیسائی اس واسطے احترام کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اتھے رہے, انہوں دی پیدائش اتھے ہوئی, عیسائی اس وجہ تو احترام کرتے ہیں. تو مسلمان اس وجہ تو احترام کرتے ہیں کہ مسلمان دا قبلہ اول ہے نا, ساڑھے سردی شان ہے مسجد اقصی دی, اللہ نے قرآن شان بیان فرمایا. تو جو چونکہ عیسائی جڑے سن نا عیسائی, اللہ فرما رہے کہ عیسائیوں تسی بھی احترام کردے سی اگر مسجد اقصی دا, تو پھر تسی بخت نصر دا ساتھ کیوں دیتا؟ تو انہوں جدو پتا سی کہ بخت نصر جائے گا مسجد دی بے حرمتی کرے گا, تسی پھر کیوں دا بخت نصر دا ساتھ دیتا؟ حضرت صاحب ایہی اج سوال پاکستان ہوتے ہوئے, اگر تسی جناب مسلمان ہو پھر مسلمان ہو کے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کی بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے؟ مسجد وزیر خان کے اندر فلم کی شوٹنگ بھی ہے, باقاعدہ فلم کی شوٹنگ بھی ہے مسجد وزیر خان میں. حضرت صاحب اب تو مسجد پاک نہیں ہے, آپ اندازہ کریں پہلے شوٹنگیں ہوتی تھیں, لڑکیاں باہر جا کے ناچتی تھی, ڈرامے بنتے تھے, وہ چلو کچھ تھا یار, لیکن اب تو مسجدوں کے اندر شوٹنگیں شروع ہو گئی ہیں. اور پھر بھی یہ لوگ دعوے کریں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے, حضرت صاحب کوئی نہیں ہے, تماشا بنا دینا, اب پکڑ بازی ذرا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, فرمایا ہوئے اس سے بڑا کائنات میں ظالم کون ہے کہ جو مسجدوں سے لوگوں کو منع کرے, مسجد جان نہ دے, ان یذکر فی اسمہ, یہ کہ مسجد میں ذکر نہ کرنے دے وہ بندہ, اس سے بڑا کائنات میں ظالم کون ہو سکتا؟ وسعی فی خرابھا, اور مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے. اللہ فرماتا ہے کائنات میں سب تو بڑا ظالم ہے جڑا مسجد نظام نو خراب کر دے, سمجھ رہے ہو نا. وہ چونکہ بخت نصر نے اتھے کیتا سی نا سارا مسجد اقصی دے اندر, تے کافراں نے بھی نبی پاک علیہ السلام نو اتھے مکے آن تو روکیا سی صلح حدیبیہ دا موقع دے کہ جناب اسی تانوں جدو 1400 حضور لے کے گئے سن نا اتھے عمرہ کرنے واسطے, تے مشرکاں نے کہا سی نہیں جی تسی عمرہ نہیں کر سکتے, لہذا تسی واپس ٹر جاؤ, اگلے سال آگے کر لینا, تانوں میں دسیا سی. تو اللہ فرماندا کہ جڑا بندہ مسجد حرام نو یا کسی بھی مسجد نو خراب کرنے دی کوشش کردا نا, وہ کائنات ہے سب تو بڑا ظالم ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین, اللہ فرماندا کہ انہاں نو چاہیدا سی کہ جدو اللہ دے گھر وڑدے نا تے اے ڈر کے وڑدے, ادب نال وڑدے, لیکن ظالماں نے اللہ دے گھر نو خراب کر دیتا. اللہ فرماندا لهم فی الدنیا خزی, اے جڑے لوگ اللہ دے گھر نو خراب کردے نے, اللہ فرماندا لهم فی الدنیا خزی, انہاں نو اسی دنیا دے وچ ذلیل کر کے رکھاں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ہم ان کو سخت دردناک عذاب دیں گے, ٹھیک ہے نا. آیت اترے سی انہاں دے واسطے, لیکن ہن بھی یہی صورتحال ہے حضرت صاحب, جیڑا بندہ بھی مسجد دے نظام نو خراب کرے گا, جیڑا بندہ بھی اسے حال چ بڑھائے گا. معذرت نال میں گل عرض کر رہا, جدو نواز شریف صاحب دا دور سی نا, ایتھے ساڑھے قذافی اسٹیڈیم میچ ہو رہا سی, این جمعے دے ٹائم 2 بجے میچ دا ٹائم سی, اوتھے ایک مسجد سی قذافی اسٹیڈیم, نواز شریف صاحب دا دور سی, ادو جناب مسجد نو تالا لگوا کے میچ کھڑایا گیا سی, جمعہ نہیں ہوا سی مسجد دے اندر, سمجھ رہے ہو نا. اور پھر جدو مولویوں دی پکڑ دھکڑ ہوئی, پھر مسجدوں دے سپیکر اتار دیتے گئے. لاہور دے اندر تو جناب کرونا کے اندر جی مڈی وچ اونجی رش لگا, پولیس والے 20 بندے پولیس والے اونجی کٹھے بیٹھے, او جی بس مسجد میں کرونا آ گیا جی مسجد میں. میں کہ واہ سبحان اللہ, اصل جی نا انگریز سانو ٹچ کر رہا سی, میں اپنے دین دے نال کڈے کو مخلص نے, لیکن سجا مسجداں ویران ہو گیا. جڑے جو لوگ مسجد نو ویران کردے نے, اس واسطے حکم ہے کہ جڑے بندے دے منہ دے وچ اسمیل آندی ہے او مسجد نہ آوے, کچا پیاز کھا کے بندہ مسجد نہ آوے, حقہ پی کے مسجد نہ آوے, سگریٹ پی کے مسجد نہ آوے, کچی مولی کھا کے مسجد نہ آوے, کچا گوشت کھا کے مسجد نہ آوے, کیونکہ منہ دے وچ اسمیل آندی ہے. تے ہر وہ چیز جڑی مسجد نو خراب کر دیا, نظام نو خراب کر دیا, وہ بندے نو نہیں کرنی چاہیے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور ویسے آج کیونکہ تھوڑا ٹائم میں زیادہ لیا, معذرت نال
اج اتوار سے ٹھیک ہے نا اس پاسے تسی جدوں بھی مسجد آؤ نا تے ڈر کے اللہ دے خوف تو میں حیران ہوں کہ یار ساڈے نمازی ایڈے بے باک ہو گئے مسجد آنے نے ایسا سمجھنے کہ جی سے دفتر جا رہے ہیں اللہ دے بندے تسی مولا علی دا قول بھول گئے ہو کہ جدوں نماز آپ دا رنگ زرد ہو جاتا سی مولا علی دا کسی بندے پوچھا کہ علی تسی تے خیبر رو چک کے پرا مارے ایڈا بہادر بندہ تے رنگ کیوں زرد ہوندا آپ نے فرمایا اوئے تمہیں پتہ نہیں میں کس خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں سمجھ رہے ہو نا جدوں بھی مسجد آؤ گپ شپ مسجد نہیں کرنی یار کی کرنا اللہ دے بندے ساری دیہڑی سی گپ شپ ہی کرنے مسجد تو باہر گپ شپ کرو ایتھے مسجد کی گپ شپ دی جگہ ہے حال پتہ ہے کہ کوئی دینی گل ہے کوئی مسئلہ پوچھنا امام دے کول تے پوچھ لو سو بسم اللہ اس تو ہٹ کے پھر مت سمجھو کہ جناب وہ پھر مسجد تے اللہ نال ملاقات دے ذریعے دی جگہ ہے یار ایتھے آ کے اسی اللہ نال ملاقات کرنی ہوندی ہے وہ جڑا اقبال نے کیا سی کیوں حائل ہے خالق و مخلوق میں پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو اقبال کہندا ہے کہ تسی کیوں سمجھدے ہو کہ اللہ ساڈی ڈائریکٹ گل نہیں چھوڑ سکتا اللہ فرماندا ہے تسی آؤ تسی میرے نال گل تے کرو میں تو ڈائریکٹ گل چھوڑ سکدا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہیں چاہتا کہ مولوی دی مٹھی نہیں گرم کریں گے پیر دی مٹھی نہیں گرم کریں گے سانو اللہ مل نہیں سکتا اقبال کہنا نہیں نہیں جھوٹ ہے تو خود آ کے ڈائریکٹ اللہ نال گلاں کر تینوں روک کوئی نہیں سکتا مولا علی فرماندے جدوں میرا دل کردا کہ میں اللہ نال گلاں کراں مولا علی فرماندے میں پھر نماز پڑھدا تے جدوں میرا دل کردا میں اللہ نال گلاں کراں حضرت علی فرماندے کہ جدوں پھر میرا دل چاہے نا کہ اللہ میرے نال گل کرے حضرت علی فرماندے پھر میں اللہ دا قرآن پڑھدا اے حضرت صاحب ساڈے قرآن دے ذریعے اللہ دے نال ملاقات دا مسجد ذریعہ اللہ دے نال ملاقات دا اس تو بعد یاد ساڈے کئی نوجوان نے مسجد رولا پاندے نے خواہ مخواہ ایک پکھا چل گیا تے جناب 10 بندے بول پے وہ خدا دے بندے کی قیامت ہے پئی ہے کی ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا حضرت صاحب ایک لائٹ کے پیچھے چلا دیتی تے 20 بندے بول پے او یار تو یہ مسجد دا تب احترام بھول گئے ہو بلکہ ایک بزرگ سی نا آخری گل پھر دعا کر دے انشاءاللہ این جو اللہ دا ذکر بیٹھ کے کر رہے سی تے ایک بندہ باہروں آیا تے وہ کہندا بزرگو تسی کلے ہی بیٹھے ہو وہ چونکہ بزرگ سن کچھ مجذور ٹہے دے نا اللہ دی معرفت انہاں تو غالب سی نیک بندے سن وہ جو تسبیح تو کر رہے سی تو بندہ باہروں دروازے تو آیا انہوں نے کہا بزرگو کلیاں بیٹھے ہو بزرگ کے مرتبہ چونک گئے این جدو انہوں نے ویکھیا نا وہ بندے کو نوجوان دے کو بزرگ نے فرمایا خدا دے بندیاں میں کلا ہے تو کوئی نہیں سی پر تو مینوں آ کے کلا کر دیتا سمجھ رہے ہو نا حضرت صاحب مسجد بندہ اس واسطے آوے کہ اللہ نے ملاقات کرے اس واسطے احتیاط کرے کرو مسجد چھوڑ نہیں کرنا گپ شپ نہیں کرنا اگر گپ شپ کرنی پھر نماز پڑھ کے فوراً تسی باہر تشریف لے جائے باہر جا کے جتنی گپ شپ مرضی کرو لیکن مسجد کا نظام تھوڑا مہربانی کرو اللہ سبحانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے